بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو کا، تو دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے رب کی طرف سے، اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ زمین و آسمان، اس کائنات میں زمین و آسمان میں چہار سو بکھرے ہوئے اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں، ان میں غور و فکر کیا کرے اور پھر اس چیز سے سبق اور عبرت حاصل کیا کرے۔ اس سلسلے میں انہی محترم مہمان کی معیت میں اس سے قبل بھی گفتگو کی جا چکی ہے، اور آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی غرض سے ہم نے انہیں آج یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام انہی کی زبانی اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ آسمانوں پر منڈلاتے ہوئے بادل، ان میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں جو کہ انسان کو دعوت غور و فکر دیا کرتے ہیں؟ جی، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بادل جو آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے ہیں، جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ بادل جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے اس بادل کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہواؤں کو بھیج کر کے پھر بارش برساتا ہے۔ جی، بارش وہاں سے جب یہ بادل آتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو اکٹھا ہی نہیں گرا دیتا زمین پر کہ جس سے نقصان ہو۔ جی، جب یہ ہوا فضا کے اندر یہ پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک ہوا بھیجتا ہے، ہوا کے ذریعے سے اس پانی کو قطرے قطرے میں بوند بوند کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، صحیح، اور اس طرح سے وہ قطرات زمین کے اوپر گرتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی انسان کو نہ ہو۔ جی، یعنی اگر بہت سا پانی جی ایک ساتھ گر جائے کسی پہ تو ظاہر ہے کہ پانی تو بہت وزنی چیز ہے، جی تو نقصان ہوگا۔ بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہ جو قطرے گرتے ہیں جی، بارش کے، ہر ایک قطرہ جہاں سے آتا ہے الگ ہی آتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر واقع نہیں ہوتے، یا ایک قطرہ دوسرے قطرے سے ملتا بھی نہیں ہے، جدا جدا آتے ہیں، جدا جدا آگے پیچھے۔ آگے پیچھے، اور وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اوپر سے نیچے تک چلے آتے ہیں۔ یعنی یہ جو بارش برستی ہے جی یہ کسی دھار کی شکل میں نہیں ہے، جی، الگ الگ قطروں کی شکل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح مسخر ہیں کہ وہ اپنی اسی جگہ پر وہ قطرہ گرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو بادل ہیں فضاؤں میں منڈلاتے ہوئے، جی تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے اور انسانوں و دیگر تمام مخلوقات کی بہتری کے لیے ہوا کو حکم دیا جاتا ہے۔ ہوا ان بادلوں کو ہنکاتی ہے جی اور انہیں ہنکا کر یکجا کر دیتی ہے۔
جیسے ارشاد ہے کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا اور فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا جی فطر الودق یخرج من خلالی، اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں اور یہ بادل جو کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں الگ الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، انہیں یہ ہوائیں یکجا کر دیتی ہیں۔ پھر ہوا بادل کے ساتھ ٹکراتی ہے مخصوص طریقے سے، اس کے نتیجے میں بادل برستا ہے۔ جی پھر اس کے بعد جو صورتحال آپ نے بیان کی کہ ایک ایک قطرہ قطرہ، کہ اگر ایک ساتھ وہ تمام پانی کسی جگہ گر جاتا تو اس میں نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ نے یہ پانی جو ہے نازل کر دیا۔ اب اگر اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ لو ہم نے تو بھیج دیا تمہارے لیے پانی، اب تم خود ہی اس کو سنبھالنے کا انتظام کرو، سال بھر 6 مہینے اسی میں سے کھاؤ پیو، چوپایوں کو کھلاؤ، کھانا پکاؤ، صفائی کرو، تو انسان کیسے ذخیرہ کرتا اس کو؟ جی بالکل۔ وما انتم لہو بخازنین، کہ تم تو اسے ذخیرہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے خود انتظام فرمایا زمین کے اندر اس پانی کو ذخیرہ کیے جانے کا، کہ وہاں سے انسان بقدر ضرورت پمپ وغیرہ کے ذریعے یا جیسے بھی یہ کنویں سے نکالتا حاصل کیا کرے۔ تو یہ جو بادلوں کو ہکانے کا معاملہ ہے، تو آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے حکم سے ہر ایک قطرہ جو ہے وہ مأمور ہے کہ فلاں جگہ برسنا ہے۔ جی تو ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے بادلوں سے ایک آواز سنی، جی پھر وہ بادل چلے، کدھر کو چلے، کچھ فرمائیے۔ جی، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پہلی امتوں میں سے جی کوئی آدمی تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا، تو اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ اسق حدیقۃ فلان، جی کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو۔ صحیح۔ کہتے وہ آدمی جو ہے چلا اس بادل کے ساتھ، تو دیکھا کچھ دور جا کر کے وہ بادل گیا اور ایک جگہ جو ہے وہ ٹھہر گیا، جی ایک آدمی باغیچے کے پاس، اور بادل نے اپنا پانی سب وہاں پر برسا دیا، جی اور دیکھا کہ ایک آدمی نکلا پھاوڑا لے کر کے، اپنا ہتھیار لے کر کے، اور پانی ادھر ادھر پھیل رہا ہے۔ صحیح۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ جی تو اس نے بتلایا کہ فلاں نام ہے۔ تو کہا کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ اس نے بتلایا کہ اس لیے کہ میں نے بادل میں آواز سنی کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو۔ جی تو آخر ماجرا کیا ہے، تم کیا کرتے ہو کہ یعنی غیب سے آواز آتی ہے کہ فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو؟ کہ بادل کو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے خصوصی طور پر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کرتا ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ جی ایک حصہ یعنی میری زمین، جی میری زمین میں جو پیدا ہوتا ہے، پیداوار کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے راستے میں اللہ کا حق نکال دیتا ہوں، جی دوسرا کھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اسی زمین کے اندر پھر سے لگا دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے کہ یہ بارش وہاں پر ہو۔ اس میں عبرت اور نصیحت ہے تمام ان انسانوں کے لیے جو بہت سارے لوگ جب بات کیجئے تو کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے، بے ایمانی کیے یا چیٹنگ کیے کام نہیں چلنے والا ہے، ہماری کمائی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سچ بولو گے تو بس پھر بھوکے ہی مرو گے۔ جی تو ایسے کمزور ایمان والوں کے لیے اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے جی کہ اگر تم اللہ کا حق ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلو گے، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا، اور اس کا انتظام غیب سے ہوگا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ جی شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا، ضرورت مند کی کوئی مدد کر دی، تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، جی کل تم خود محتاج ہو جاؤ گے۔ اگر سچ بولو گے، امانت و دیانت سے کام لوگے، بے ایمانی، ملاوٹ، دھوکے بازی، مکر و فریب وغیرہ یہ راستے نہیں اپناؤ گے تو بھوکے ہی مرتے رہو گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جی بالکل، کہ شیطان
تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، جی اس لیے غلط راستے اپنا لو اگر دنیا میں جینا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ جی سبحان اللہ، اللہ یہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تمہاری خطائیں معاف فرمائے گا اور فضل و اپنے کرم فضل سے سے بھی نواز دے گا۔ نوازے گا۔ جی تو اس واقعے میں یہ بات بطور خاص جو آپ نے ذکر فرمائی اس حدیث میں مذکور اس واقعے میں کہ بادل وہاں چلا اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی چلا کہ جس نے وہ آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو، جی تو بادل وہاں جانے کے بعد رک گیا، ٹھہر گیا اور برسا، اور فارغ ہو کر خالی ہو کر جو ہے وہاں سے وہ چلتا بنا۔ تو اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ یہ بھی ہے کہ بادل کو جہاں حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور جب حکم دیا جاتا ہے تو بادل وہاں جاتا ہے۔ جس زمین کو پانی کی ضرورت ہے، زمین پیاسی ہے، جی وہاں جا کر بادل ٹھہر جاتا ہے، اور لوگ اس میں غور نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہے بقول اہل علم کہ جس طرح چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ جو شیر خواری کی عمر میں ہے، اسے جب دودھ پلایا جاتا ہے وہ کسی بھی طرح ہو، فطری قدرتی طور پر ہو یا فیڈر کے ذریعے ہو مصنوعی، تو جب تک اسے ضرورت ہوتی ہے وہ پیتا رہتا ہے، فیڈر کو منہ لگائے رکھے گا، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی وہ خود منہ ہٹا لے گا۔ ہٹا لے گا۔ جی تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جو بادل برستا ہے تو زمین کو ضرورت ہے، اور جب زمین کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر زمین سے کچھ ایسے اشارے بادل کی طرف بلند ہوتے ہیں کہ بادل اب برسنا بند کر دیتا ہے۔ جی تو یہ کتنی عجیب بات ہے، جی بالکل اللہ کی قدرت کے اللہ کرشمے۔ کے۔ اور اس میں ایک عبرت کی بات یہ بھی ہے شیخ کہ جی جیسے یہ بادل معمور ہے کہ جی فلاں جگہ جاؤ اور اس کو سیراب کرو، صحیح یہ ایک یعنی بے عقل چیز بادل، اس کو عقل نہیں انسان کی طرح سے، جی ہاں یہ کس طرح سے اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے جی کہ ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے جس طرح کی بادل معمور ہے وہاں پر جاتا ہے اور جتنا حکم ہوا اتنا برساتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے۔ جی تو انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جتنا ہے اس پر عمل کرو، اس سے آگے نہیں بڑھو اور نہ اس سے کم کرو۔ جی بالکل بے شک۔ تو اس کے بعد جب یہ بادل برستا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول جو ان کا مقولہ ہے جی کہ انہوں نے بادل کو دیکھ کر کیا فرمایا، پھر اسی بارے میں ایک حدیث بھی ہے، جی تو حسن اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ جی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آتا ہے ان سے کہ وہ جب بادل کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ فی ھذا واللہ رزقکم، اللہ کی قسم اس کے اندر تمہاری روزی ہے، اس بادل کے اندر، ولکنکم تحرمونہ بخطایاکم وذنوبکم، لیکن تم اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے اسے محروم کر دیے جاتے ہو۔ جی اسی معنی کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا یحرم الرزق بذنب یصیبہ، جی کہ بندہ جو ہے اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جی یعنی اس کے لیے روزی مقرر ہوتی ہے لیکن وہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی معصیت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہر انسان کی یہی کوشش اور خواہش اور جستجو رہا کرتی ہے کہ مجھے رزق نصیب ہو جائے، جی خوشحالی نصیب ہو جائے، فقر و فاقے سے نجات نصیب ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے ہر کوئی تگ و دو میں مشغول رہا کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ رزق کے معاملے میں یہ بھی ہے۔ فی الحال وقفہ لیں پھر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ،
تو اس حوالے سے ہر انسان کے لیے رزق کے معاملے میں قیمتی ترین نصیحت ارشاد فرمائیے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احدکم لا یطلب رزقہ کما یطلبہ اجلہ، جی اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اجل یعنی موت سے بھی زیادہ روزی جو ہے انسان کو تلاش کرتی ہے، اس کی روزی ان احدکم لا یطلبہ رزقہ کما یطلبہ اجلہ، یعنی جس طرح سے موت یقینی ہے اس کی روزی بھی یقینی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یعنی موت یقینی اور رزق یقینی، یعنی نہ حاصل صرف ہوگا، یہ کہ یقینی ہے بلکہ موت خود اس کے پیچھے ہے، جی خود بخود اس کے ساتھ تلاش ہے کر رہی ہے، ہمیشہ۔ تلاش کر رہی ہے، جی بالکل۔ تو تو روزی رزق بھی، بھی اسی طرح خود اسے تلاش کرے۔ جی روزی بھی اسے تلاش کر رہی ہے۔ جی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرمایا کہ یہ روزی کا مؤخر ہونا، یعنی کہ تھوڑا جو ہے تاخیر اس کے اندر ہو جانا، صحیح۔ یہ انسان کو اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ حرام کے ذریعے سے اس کو طلب کرے۔ جی ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله، بمعاصی اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، یعنی آدمی دیکھ رہا ہے کہ روزی نہیں آ رہی ہے، کم کم آ رہی ہے، تھوڑی چلو تھوڑی، غلط راستہ اپنا غلط راستہ، اب اس کے بعد کوئی جو ہے حرام کاری میں لگ جائے کہ اس سے ایک بیگ جو ہے کافی پیسہ مل جائے گا، جی جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، صحیح۔ یعنی خوبصورت طریقہ استعمال کرو جی روزی تلاش کرنے میں۔ خوبصورت طریقہ کا مطلب وہ جو کہ شریعت میں حلال ہے، جی، جائز جو طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ اور یہ کہ ہوس کا عنصر نہ ہو اس میں، جی ہوس نہ ہو۔ بالکل، تو اس کے بعد یہ بھی اس میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، جی بالکل، اللہ سے جو کچھ چاہیے تو اللہ کو راضی کر کے ہی ملے گا۔ تو جب دنیا میں انسان کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی سے کچھ چاہیے تو وہ غور کرتا ہے، جستجو کرتا ہے کہ اسے خوش کرنے کا راضی کر کے، جی طریقہ کیا ہوگا، پھر وہ اس طریقے کو اپنائے گا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے اپنا مدعا بیان کرے گا، کچھ مانگے گا۔ تو جب دنیا میں انسانوں کا یہ حال ہے تو اللہ جو کہ احکم الحاکمین ہے، تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو انسان یہ کیسے سمجھ لے کہ اللہ کو میں ناراض کر کے بھی اللہ سے کچھ لے لوں گا؟ یہ تو بہت ہی نامعقول ترین معاملہ ہے۔ بالکل، تو گویا کہ رزق کے معاملے میں خوشحالی و فراوانی ہر انسان کی جستجو رہا کرتی ہے۔ تو یہ نصیحت کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بعض اوقات انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی نحوست یوں ظاہر ہوتی ہے گناہ کی کہ بے برکتی، اور یہ کہ رزق جو اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا اگرچہ، لیکن اسے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو خوشحالی اگر مطلوب ہے تو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جی اور یہ گفتگو آپ نے جو فرمائی کہ بادل چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں زمین کو سیراب کرو، وہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں اوپر، پھر وہ برستے ہیں، جتنا حکم ہے اتنا ہی برستے ہیں۔ جس قطرے کو جہاں گرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ قطرہ اسی جگہ گرتا ہے، وہ ذرا برابر وہاں سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ چلیے برس چکی زمین پر بادل کے برسنے کے بعد، اب زمین میں اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں کہ کہیں کیا اگ رہا ہے اور کہیں جی کیا اگ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ اس پانی کے ذریعے جو بارش ہوئی ہے، جی وہی زمین ایک ہی ہے، صحیح، اور پانی بھی جو برس رہا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، جی لیکن اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ پھر قسم قسم کے درخت، نباتات، میوے، پھل، فروٹ وغیرہ اگاتا ہے۔ صحیح ہے، کوئی ترش ہے تو کوئی میٹھا ہے تو کوئی کڑوا ہے، کوئی کسی قسم کا ہے۔ ایسے نباتات ہیں کہ کھانے سے آدمی کو شفا ملتی ہے، جی اس کے اندر انسان کے لیے علاج ہوتا ہے۔ صحیح، کوئی نباتات میں سے ایسا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، آدمی کھا لے تو مر جاتا ہے۔
جی، یعنی کسی میں زہر کا علاج ہے جی، اور کسی میں زہر ہے، زہر ہے، جی کسی میں شفا ہے، کسی میں موت ہے۔ جی، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی پانی ایک ہی ہے، کسی کے اندر اس کی تاثیر رطوبت والی تاثیر ہے، ہے۔ جی، کسی کی گرم تاثیر ہے، کسی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، صحیح ہے۔ اور مزے کے اندر بھی سب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ کسی سے جو ہے وہ جسم میں جو ہے وہ بلغم بنتا ہے، جی، کوئی بلغم کو دور ختم کرتا ہے، کرتا ہے، جی اور کسی سے خون میں گرمی آتی ہے، ہیجان پیدا ہوتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، جی، اور کوئی چیز ایسی ہے کہ اسے کھانے سے بی پی جو ہے لو ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ تمام معاملات جو ہیں، اور کوئی ایسی جڑی بوٹی اگتی ہے اسی زمین سے کہ وہ خواب آور ہے کہ اسے کھا لیں تو نیند آ جائے گی، غنود کی طاری ہو جائے گی، اور کوئی کوئی ایسی ہے کہ نیند جو ہے وہ غائب ہو جائے غائب ہو گی۔ جائے گی، جی تو یہ عجیب و غریب جو ہیں یہ تمام معاملات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کچھ نباتات، کچھ بوٹیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان وہ کھائے تو طبیعت میں فرحت آ جائے گی، اور جی، کچھ ایسی ہیں کہ اگر انسان کھا لے تو اس پر غم طاری ہو جائے گی۔ طاری ہو جاتا ہے، جی بڑا عجیب معاملہ ہے یہ۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ پانی برسا، کیسے برسا، پھر ایک ہی زمین میں وہ ایک ہی پانی برسا، لیکن اس زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے تو اس کی تاثیر کس قدر مختلف قسم کے، جدا جدا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ یہ پانی اگر زمین کے اوپر ہی رہتا، سطح پر رہتا، پھر تو بڑی مشکلات ہو جاتی کہ آنے جانے میں مشکلات، کیچڑ، یہ وہ راستے جی بند۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا کیا انتظام ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ زمین اس کو پی جاتی ہے جی، اور اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ صحیح ہے۔ کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر پانی یعنی کہ گڑھے کی صورت میں، تالاب کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، صحیح، تاکہ ہر ضرورت انسان کی پوری ہو۔ جی، اگر چاہے تو زمین کو کھود کر کے نکالے، یا چاہے تو اوپر ہی سے پانی لے لے۔ صحیح، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا ہے کہ یہ درخت اور نباتات کس طرح سے اپنی جڑوں سے، اگر پانی اوپر ہی رہتا جی، تو یہ پانی نہیں لے سکتے تھے، جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو نباتات اور اشجار اور درخت وغیرہ ہیں، ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اور اتنی باریک جڑیں بھی ہیں کہ انسان بہت غور سے دیکھے تو وہ جڑیں نظر آتی ہیں، جی، بہت سی موٹی ہیں، بہت سی پتلی ہیں، اور پانی کا مرکز، پانی کا جہاں اسٹور ہوا ہوتا ہے وہاں تک یہ درخت کی جڑیں پہنچتی ہیں، جی، اور اس پانی کو کھینچ کر کے یعنی وہ جڑیں درخت تک پہنچاتی ہیں، اور درخت کے پتے کے اندر، اس کے پھول کے اندر، اس کے کلیوں میں، اس کے پھلوں کے اندر وہ پانی جو ہے پہنچاتی ہیں یہ جڑیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر پھول کی پتی کو توڑا جائے، مسلا جائے تو رطوبت جی محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جی نظر بھی آتی ہے بعض اوقات۔ یہ وہی رطوبت ہے جو زمین سے اس نے لی ہے، جی اور زمین میں یہ رطوبت وہی ہے جو بادل نے برسائی ہے آسمان سے۔ بالکل، تو یوں جو ہے یہ معاملہ گویا کہ کوئی مخلوق ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، تو اس کے جسم میں جس طرح دوران خون کے سلسلے ہوا کرتے ہیں، اور رگیں ہیں اور راستے ہیں، جی نالیاں ہیں، تو یہی سلسلہ زمین کے اندر بھی ہے بالکل، کہ اس میں رگیں ہیں، نالیاں ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے۔ تو وہ پانی جو ہے وہاں زمین میں اسی طرح محفوظ ہوتا ہے، اور وہاں زندگی کا سامان ہوتا ہے کہ جس طرح جاندار چیز کے جسم میں دوران خون کے لیے رگیں اور نالیاں اور راستے وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض اہل علم کے بقول کہ اب جو ہے درخت اگا زمین سے اس برسات کے نتیجے میں، بارش کے نتیجے میں، درخت میں بھی حمل ہوتا ہے، جی جیسے انسان یا کوئی بھی مخلوق ہے ان میں کہ امید سے ہو گیا یا ہو گئی، تو پھر وہ جو بچہ ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، شکم مادر میں ہے، نظر نہیں آتا آنکھوں سے، جی درخت میں بھی وہی سب سلسلے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ درخت میں بھی وہی سلسلے ہیں کہ اس کو بھی حمل ہوتا ہے، جی، اور اس حمل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی بہم پہنچاتا ہے،
درخت کی جڑوں سے اور اس کے پھر درخت کے جسم سے جی اس حمل کو خوراک پہنچتی رہتی ہے. پھر جس طرح سے ایک عورت کا حمل ہوتا ہے اور اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کہ شروع میں کچھ ہے تو بعد میں کچھ ہے، 3-4 حالتوں میں یعنی اس بچے کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے. تو اسی طرح سے جو درخت کے جو پھل ہیں جی ان کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کہ پہلے چھوٹا نکلا، اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوا، اس کا رنگ بدلا، پھر اس کے بعد پکنے کے قریب ہوا، جی پھر اس کے بعد رنگ بدلا، پک گیا تو اتنا لذیذ ہو گیا صحیح ہے. کہ انسان اس کے بعد جو ہے وہ کھاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، اس کے بدن کو طاقت اور قوت ملتی ہے. تو سارا جو سسٹم انسان اور جب وہ پورا پک جاتا ہے وہ پھل تو اگر اسے نہ بھی توڑا جائے تو وہ خود بخود پک کر گر بھی گر بھی جاتا جاتا ہے. جی ہے. جیسے جو جنین ہے وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ انسان کا بچہ ہو یا کسی بھی مخلوق کا، تو وہ بھی جب وہ پک گیا تو خود بخود نکل آتا ہے. دنیا میں آ جاتا ہے. جی بالکل. اور جس طرح وہ بچہ جو ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تو اس کے لیے خوراک کا انتظام ہے کہ وہ ناف کے ذریعے جو نالی ہے قدرت کی طرف سے، جی تو اسی طرح یہ جو درخت میں لگا ہوا یہ نو مولود ہے، نیو بورن جو ابھی پیدا ہوگا پھل، جی تو اس کے لیے بھی وہی نالیوں کا سسٹم نظام وہاں بھی موجود ہے موجود ہے. جی کہ یوں اس کے لیے وہاں خوراک کا انتظام ہے. تو جب ہم اس آیت میں غور کرتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ انسان پہلے وہ نطفہ ہے اور اس کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون ہے، اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جلد آ گئی، ہڈیاں بن گئیں، پھر یوں. تو یہ تمام تر مراحل یہ درختوں میں بھی موجود ہیں. تو یقیناً اللہ کی قدرت کی اس میں بہت بڑی نشانی ہے. تو اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ دن اور رات اللہ کے حکم سے یہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، جی کبھی دن ہے کبھی رات ہے، تو اس میں اللہ کی قدرت کے کیا مناظر ہیں اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی اللہ تعالیٰ کی عظیم آیتوں اور نشانیوں میں سے رات اور دن بھی ہے. یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل اور نشانی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے. جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ اور آیاتہ فی الحال آپ اجازت دیں تو وقفہ لیتے جی ہیں. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی قدرت کے مناظر کا وہ مشاہدہ کرے اور غور و فکر کیا کرے، سبق حاصل کرے. انسان جب اس دنیا میں آیا، جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے اور مرتے دم تک جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس دوران ہمیشہ اس کی یہی کیفیت رہی کہ اس نے یہ مناظر دیکھے کہ کبھی دن ہے کبھی رات. یہ کیا معاملہ ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی کیا نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے سبق اور عبرت کے کیا کیا پہلو ہیں، جی ارشاد فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتوں میں سے رات اور دن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے. جی ایک آیت میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس کی بڑی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں. جی اسی طرح فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، جی وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا. صحیح. یعنی کہ جس طرح سے انسان ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے کہ اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے. صحیح. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے کہ رات پوری یعنی کائنات کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعل لکم اللیل لباسا، پردہ بنایا. جی
لباس بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کرنے کا ذریعہ بنایا. صحیح. کہ انسان جب رات ہو جاتی ہے اور پوری کائنات پردے میں آ جاتی ہے تو انسان سو جاتا ہے آرام کے لیے. جی. سارے حیوان سو جاتے ہیں بلکہ. صحیح. جی. وجعل النہار نشورا، پھر جب آرام کر لیتا ہے انسان تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر کتنا رحیم و کریم ہے جی. کہ اس کو آرام کے لیے بھی اس نے رات بنا دی. جی. اس کے بعد جب آرام کر لیتا ہے تو اس کے کمانے کے لیے، اس کے معاش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تگ و دو کرنے کے لیے دن بنا دیا کہ اس روشنی کے اندر وہ کوشش کرے، تگ و دو کرے، محنت کرے اور کمائے اور کھائے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جی. اسی طرح سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. جی. وہی وہ ذات ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو پیدا کیا. یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے جی. کہ اس میں آرام کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن کیا ہے کہ تم اس کے اندر کماؤ کھاؤ، محنت کرو، دیکھ سکو، دیکھ گھوم پھر سکو. جی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی اور فضل و کرم ہے. انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. تو جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا گیا، تو گویا کہ فطری طور پر، طبعی طور پر تمام مخلوقات پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے جی. کہ ہر کوئی اپنا کام کاج چھوڑ کر اپنے ٹھکانے کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. اور انسانوں کا بھی یہی حال ہے. تمام جانور بھی اپنے گھروں کی طرف، کوئی رینگنے والے جانور ہیں تو اپنے بلوں کی طرف، جی. اڑنے والے ہیں تو اپنے گھونسلوں کی طرف. جی. اور یہاں تک کہ بعض اوقات انسان تو اپنی مشغولیات یا مجبوریوں کی وجہ سے، یا بعض اوقات اس کا مزاج بگڑ بھی جاتا ہے کہ راتوں کو جاگنا دیر تک، حالانکہ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرندے، چڑیاں، طوطے وغیرہ، اگر انسان اپنے گھر میں کوئی پرندہ رکھ لے، پال لے، تو پھر یہ منظر اسے دیکھنے کو ملے گا کہ سورج غروب ہوتے ہی وہ خود بخود کہیں اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے گا. یعنی اگرچہ وہاں درخت نہیں ہے گھر میں، لیکن جو بھی اونچی جگہ ہوگی وہاں چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ قدرتی طور پر ہے جی. کہ سونا ہے، آرام کرنا ہے. اور انسانوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ دن بھر کی بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، کوشش اور جستجو، اب اس کے بعد اسے آرام کی طلب ہوتی ہے. تو رات میں جو آرام ہے، دن کے آرام میں وہ بات ہی نہیں ہے. جی. یہ قدرتی معاملہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے. جی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. آرام کر لیا انسان نے، پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے. اندھیرے کہاں گئے؟ اندھیرے کیسے غائب ہو گئے؟ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہ کمائے اور اپنی زندگی کے لیے انتظام کرے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبح لے کر کے آتا ہے اس کے لیے. اور وہ صبح کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ وہ تاریکیوں کو ظلمتوں اور تاریکیوں کو چیرتی ہوئی جو ہے، جی. وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. تو یہ رات اور دن جو ہے، اگر اس میں یوں بات کی جائے کہ سب تو سو گئے تھے، دنیا سو گئی، کائنات سو گئی، آدمی سو گیا، جانور سو گئے، چڑیاں سو گئیں، پرندے سو گئے، بھیڑیے درندے بھی سو گئے، گویا دنیا ختم ہو گئی، مر گئی. جی بالکل. پھر جب صبح ہوئی تو دنیا پھر جاگ گئی، زندہ ہو گئی. زندہ ہو گئی. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں کیا سبق؟ جی، اس میں سبق اور عبرت انسان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ رات بنا دیتا ہے اور ساری چیزیں سو جاتی ہیں. سو جانا یہ ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. صحیح. صبح جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ان تمام چیزوں کے اندر حیات ڈال دیتا ہے، زندگی ڈال دیتا ہے. یہ ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو موت دے دے گا اور قیامت کے دن پھر دوبارہ اس کو اٹھا دے گا، بلکہ تمام کائنات کو. تمام کائنات کو. جی.
ساری دنیا کو اٹھا دے گا. جی تو اس میں عبرت یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور رب کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب دینا ہوگا. ہم اس زندگی کے لیے جو قیامت آنے والی ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ النوم اخت الموت، جی نوم یعنی نیند جو ہے، سونا جو ہے، یہ موت کی بہن ہے. اور جو دعا ہے کہ صبح بیداری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. جی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ زندگی کر دی دیا. ہے. جی یعنی رات کو جب ہم سوئے تو گویا مر چکے تھے، کہ نیند ایک طرح کی موت ہے. جی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فی منامها، کہ جس کا وقت آ جاتا ہے اللہ اس پر وفات یعنی موت طاری کر دیتا ہے، اور جس کا ابھی وقت نہیں آیا تو وہ نیند کی صورت میں روزانہ ہی مرتا ہے، جاگتا ہے، مرتا ہے، جی جاگتا ہے. تو موت، یہ نیند گویا کہ موت کا ایک نمونہ ہے، اور جس کو اللہ چاہے گا سوتے سوتے میں ہی ہمیشہ کے لیے وہ سویا ہی رہ جائے گا. جی تو ساری دنیا سو گئی، زمین سو گئی، آسمان سو گیا، لیکن صبح سب پھر اٹھ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہر صبح کہ ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی، سبھی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے پھر زندہ کر دے گا سبھی کو. جی ایک نئی دنیا بسائے گا اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو ہر صبح اس بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیں لیکن عجیب بات ہے انسانوں کی کہ اتنی ساری عبرتیں اور عبرت کی چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مر رہا ہے اور زندہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا صحیح. اور گمراہی اور ضلالت کے راستے کے اوپر گامزن ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی پیاسا ہو، گلے تک وہ پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے، جی لیکن پھر بھی وہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، چلا رہا ہے پانی کے لیے، لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں جا ادھر رہی. نہیں ہو رہی ہے کہ پانی میں کھڑا ہوں. صحیح. اسی طرح سے اس انسان کا بھی حال ہے کہ ساری عبرت کی چیزیں اس کے اندر یہ ڈوبا ہوا ہے جی. لیکن سوچ نہیں پا رہا ہے. تو اسی طرح یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو نیند ہے یہ گویا کہ موت کا ایک حصہ ہے، موت کی ایک شکل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں بطور خاص رات کو سوتے وقت کے مخصوص اذکار اور بالخصوص استغفار، اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے. جی اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جو قصار سور ہیں قرآن مجید کے، جی، چھوٹی چھوٹی سورت چھوٹی صورتیں، اس کو ضرور پڑھ لیا کرتے تھے سوتے وقت. جی. اسی طرح سے آیت تسبیحات، الکرسی. آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے. جی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک، جی، یہ سورہ بقرہ کی آخری آخری آیات. آیتیں یہ بھی پڑھتے تھے. جی اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وغیرہ یہ بھی پڑھتے تھے. اور اسی طرح کے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، رغبتاً ورہبتاً الیک. جی ہاں. تو یوں دعائیں اور بالخصوص استغفار کا اہتمام، کہ انسان اگر یہ سب کچھ نہ بھی پڑھ سکے، جی کہ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور دیگر دعائیں، تو کم از کم استغفار کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یا استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اور اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا پتہ خاتمہ ہو جائے رات جی کو سوتے بالکل میں. صحیح. لیکن بہت سے لوگ نامناسب چیزیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، یہ کان میں ڈالے ہوئے جی فضولیات. تو انہیں بطور خاص اس بارے میں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے. تو اللہ کی قدرت کی یہ جو نشانیاں ہیں 400،
ان میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر اور یہ دریا جگہ جگہ، تو اس میں ہمارے لیے کیا دعوت غور و فکر ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے سمندر بنایا، اس کے اندر بہت ساری عجائبات ہیں، جی بلکہ جیسے علماء ذکر کرتے ہیں کہ خشکی کے اندر یعنی زمین کے اوپر جتنے حیوانات ہیں، جی جتنی چیزیں ہیں، سمندر کے اندر ویسی ہی چیزیں موجود ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو خشکی کے اندر نہیں ہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا بھی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، جی اور کہ سمندر سے کیا کیا فوائد ہیں۔ صحیح۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے تو پانی، یہ تمام یہ جو زمین ہے، یہ تو گویا کہ جیسے کسی تالاب میں کوئی چھوٹی سی گیند پھینک دی جائے۔ جی بالکل، کیونکہ تمام دنیا جو ہے اس کی حیثیت اتنی ہے، یہ اتنی مختصر ہے چھوٹی سی سمندر کے مقابلے میں، کہ گویا کسی تالاب میں چھوٹی سی گیند پھینک دی گئی ہو۔ جی، اور یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اسی لیے مطلب جو نیچری لوگ ہیں، جی جو پریشان ہو گئے اس بات کے اندر صحیح۔ کہ کس طرح سے یہ سمندر 70% پانی ہے، جی اور زمین کا جو مکشوف حصہ یعنی کہ جو ظاہر حصہ ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ جی اور زمین کی خاصیت یہ ہے، وہ پانی کی خاصیت کہ پانی اوپر آتا ہے اور اپنے اندر دوسری چیز کو سمو لیتا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ لیکن سمندر کا پانی اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ زمین کس طرح سے اوپر ہے، بچی ہوئی کیسے؟ بچی ہوئی کیسے ہے؟ اللہ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس کی قدرت۔ تو فی الحال آج کی اس نشست میں چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آپ سے استفادہ کریں گے اس بارے میں۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ایسا قلب، ایسا دل جو کہ ہمیشہ اللہ کی قدرت کے بارے میں تو غور و فکر کیا کرے، اور پھر یہ کہ سبق اور عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔